بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حدیث کا عنوان ہے دوزخیوں کی نجات کا ذکر۔ لیکن حدیث میں خاص کر ایک دلچسپ واقعہ بھی ہے کہ وہ آدمی جو جنت میں سب سے آخر میں داخل ہوگا وہ بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ سے عہد کرے گا اور توڑے گا، اس کا بھی ذکر ہے۔ عہد کیا؟ پہلے تو کہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ میرا رخ جنت کی طرف کر دے، اب کہ جہنم کی طرف ہے۔ اللہ کہے گا اور کچھ نہیں مانگو گے؟ کہے گا نہیں۔ پھر جب اللہ یہ پوری کر دے گا تو جنت کو جب دیکھے گا، اس کی تر و تازگی کو اور اس کی زیبائی شرائط کو، تو پھر کچھ اور سوال کرے گا، وہ اپنے موقع پہ آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے پیارے رسول، کیا ہم اپنے رب کو قیامت کے دن دیکھیں گے؟ اس حدیث کا باقی مضمون بھی وہی ہے جو پیچھے ابو سعید خدری کی حدیث میں گزر چکا۔ صرف یہ کہ وہاں پنڈلی کھلنے کا ذکر تھا، یہاں جو ہے نا وہ ذکر نہیں۔ اور پھر آگے انہوں نے حدیث اس طرح بیان کی کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جہنم کے اوپر پل صراط کو کھڑا کیا جائے گا، رکھا جائے گا جہنم کے اوپر بالکل بیچ میں، اور میں سارے انبیاء میں وہ پہلا نبی ہوں گا جو اس پل صراط پہ اپنی امت سمیت سب سے پہلے گزروں گا۔ اور وہ ایسا دن ہے قیامت کا دن کہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کے سوا کوئی اور بات نہیں کر سکے گا، یا خاص کر پل صراط پر گزرتے وقت انبیاء جو بات کریں گے وہ کیا کریں گے؟ سلم سلم، اے اللہ مجھے سلامتی میں رکھ، سلامتی میں رکھ، مجھے سلام، اپنے ہی سوال کریں گے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کے ارد گرد لوہے کے ایسے آنکڑے اور ایسے راڈ ہوں گے جیسے سعدان مقام کے کانٹے، سعدان مقام کے کانٹے، شاید وہاں کے کانٹے کوئی بہت لمبے لمبے چوڑے اور مشہور ہوں گے، بلکہ اس مقام کے کانٹوں کی طرح ہوں گے، اور اس کی بڑائی کی مقدار اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وہ جو جہنم کے ارد گرد لوہے کے وہ راڈ ہوں گے، آنکڑے ہوں گے، وہ لوگوں کو ان کے اعمال کی وجہ سے اچک لیں گے، اچک لیں گے لوگوں کو۔ پھر بعض تو ان میں سے وہ ہوں گے جن کو وہ ہلاک کریں گے، ہلاک کریں گے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں گر جائیں گے جیسے کافر۔ اور بعض وہ ہوں گے کہ ان کو وہ جو لوہے ہوں گے ارد گرد وہ ان کو پاش پاش کر دیں گے، یعنی ان کا گوشت اور جسم جگہ جگہ سے کٹ جائے گا، اور اس طرح وہ انتہائی زخمی ہو جائیں گے، اور آخر کار اوپر صراط کو پار کر دیں گے یا گر جائیں گے اس میں۔ لیکن یہ مسلمان گناہگار ہوں گے جو اپنے گناہوں کی سزا بھگت کے آخر پھر جنت میں چلے جائیں گے۔ پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے حساب سے فارغ ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے کہ اب جاؤ اور جہنم میں جتنے بھی اہل ایمان ہیں ان کو نکال لو۔
یہاں الفاظ ہے کہ نکال لو ہر اس شخص کو جس نے یہ کلمہ پڑھا ہو، لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ پڑھا۔ چنانچہ وہ فرشتے نکال لیں گے اور سارے لوگوں کو جو اللہ کی عبادت کرتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے، اللہ کے غیر کی عبادت نہیں کرتے تھے، شرک کا ارتکاب نہیں کرتے تھے، ان کو نکالیں گے اور پہچانیں گے کیسے ان کو سجدوں کی جو جگہ ہیں، سجدوں کی جگہ ان کے نشانات سے پہچانیں گے کہ وہ چمک رہے ہوں گے۔ بعض روایت میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حبیب اپنی امت کو اتنی امتوں میں کیسے پہچانیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بتاؤ، اگر کسی جگہ سفید گھوڑے ہوں بہت سارے اور ان میں ایک گھوڑا ایسا ہو کہ جس گھوڑے کے ماتھے پہ سیاہ نشان ہو اور ٹانگ پہ سیاہ نشان ہو، تو اس کو پہچانو گے یا نہیں؟ صحابہ کرام نے عرض کی اللہ کی طرف کیوں نہیں، وہ تو مخصوص نشان والا ہوگا۔ پر میں ایسے ہی میں اپنی امت کے لوگوں کو سجدوں کے نشانات سے پہچانوں۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صرف سجدے کے نشان نہیں، وضو کے جتنے اعضاء ہیں سارے کے سارے اعضاء سے چمک رہے ہوں گے، اور خاص کر جو سجدے کے نشانات ہیں، جیسے یہاں بھی ذکر آیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ جہاں جن جگہوں سے سجدہ کیا جاتا ہے، ماتھا ہے، ناک ہے، یہ گھٹنے ہیں، ہاتھ ہیں، پیر ہیں، ان پہ میں نے جہنم کے آگ کو، ان چیزوں کو، ان اعضاء کو میں نے جہنم کی آگ پہ حرام کیا ہے، اور جہنم کی آگ کو میں نے یہ حکم دیا ہے کہ ان جگہوں کو تو جلا نہیں سکتا۔ چنانچہ ان کو ان نشانات کو لے کے وہ وہاں سے نکالیں گے تو آگ میں جلنے کی وجہ سے وہ سیاہ ہو چکے ہوں گے۔ پھر کیا کریں گے، وہ آب حیات کی جو نہر ہوگی وہاں سے پانی لیا جائے گا، ان کے اوپر چھڑکا جائے گا تو یہ بالکل تر و تازہ ہو جائے گی۔ جیسے وہ سیلاب کے کچرے کی جو جگہ ہے وہاں اگر کوئی دانہ پڑا ہو، جیسے وہ تر و تازہ نکل جاتے ہیں اور جلدی، ایسے یہ بھی کیا ہو جائیں گے، تر و تازہ ہو جائیں گے۔ ابو سعید خدری کی روایت میں یہ آیا تھا کہ ان کو ڈالا جائے گا اس پانی میں، یعنی کہ وہ پانی چھڑکا جائے گا تو ممکن ہو بعضوں کو ڈالا جائے گا اور بعضوں کو ان کے اوپر پانی چھڑکا جائے گا۔ بہرحال اب اس آدمی کی بات ہے، وَيَبْقَى رَجُلٌ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، اور ایک آدمی جنت اور جہنم کے درمیان کھڑا ہوا رہ جائے گا، وَهُوَ آخِرُ أَهْلِ النَّارِ دُخُولًا الْجَنَّةِ، وہ اہل جہنم میں سے وہ آخری آدمی ہوگا جو سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا۔ آگے کیا ہے، اس کا چہرہ جہنم کی طرف ہوگا اور اس کی پشت جنت کی طرف ہوگی۔ وہ کہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس جہنم کی آگ کی بدبو کی وجہ سے میں بڑا تنگ آ چکا ہوں۔ اب اسے اندازہ لگا لے، جہنم کی آگ کی بدبو ہوگی اور ایسی بدبو کہ رب کے سامنے یہ فریاد کرے گا، اللہ میں اس بدبو سے تنگ آ چکا ہوں، میرا رخ دوسری طرف پھیر دے اور میری پوش اس کی طرف کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا اچھا، اور اس طرح یہ بندہ اللہ کو اور کوئی یاد و پیمان دے گا۔ اللہ کہے گا اچھا میں اگر یہ سوال تیرا پورا کر لوں، مطالبہ پورا کروں، کوئی اور سوال تو نہیں کرو گے؟ تو کہے گا اللہ تبارک نہیں، اور میں نہیں کروں گا۔ اللہ کہے گا وعدہ ہے، وعدہ ہے، عہد و پیمان کر لو، عہد و پیمان بھی کر لے گا۔ پھر جب جنت کو دیکھے گا، اس کی جنت کی چمک دمک کو دیکھے گا اور اس کی زیبائش آرائش کو دیکھے گا، تر و تازگی کو، تو کچھ دیر تو خاموش تماشائی دیکھتا رہے گا اس کو، جب تک اللہ چاہے گا دیکھتا رہے گا، اور اس کے بعد پھر کہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جنت کے دروازے کے قریب کر دے۔ تو کہے گا تو نے جو وعدہ دیا تھا کہ یہ مطالبہ پورا کرو، میرا رخ اس کی طرف ہو،
پھر میں اور کچھ نہیں مانگوں گا. کہے گا نہیں بس یہ مطالبہ پورا ہو جائے پھر میں اور کچھ نہیں مانگوں گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے دروازے کے قریب کر دے گا. اب دروازے کے جب قریب کر دے گا، اندر جب جنت کے اندر دیکھے گا اس کی چمک دمک کو اور اس کی نعمتوں کو، محلات کو، باغات کو، حور و غلمان کو وہ دیکھے گا، تو پھر جب تک اللہ چاہے گا خاموش تماشائی بن کے دیکھتا رہے گا، تماشا دیکھتا رہے گا. تو جب زیادہ متاثر ہوگا میرے الفاظ ہے، پھر کہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ، جیسے پہلی مرتبہ ایک بات کہی تھی کہ اللہ مجھے اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ بدبخت کیوں بنا رہا ہے، اور میں سخت سے زیادہ تیری مخلوق میں بدبخت کیوں بنوں. اس موقع پہ بھی کہے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، جب اللہ کہے گا تو نے تو وعدہ کیا تھا کہ میں اور سوال نہیں کروں گا، کہے گا میں تیری مخلوق میں سب سے زیادہ بدبخت کیوں بنوں. وہ جنت میں جائے، میرے مطالبے پہ کہے گا وہ جنت میں جائے، میں جنت کے دروازے کے قریب بھی نہ پہنچوں. اب یہاں کہے گا اللہ وہ جنت میں مزے کر رہے ہیں اور میں جنت میں نہ جاؤں. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ جو وہ ہنسے گا، یعنی اللہ اسے راضی ہو جائے گا. اللہ اسے راضی ہو جائے گا کہ وہ بالکل اخلاص کے ساتھ اور دل کی تڑپ کے ساتھ اللہ سے جنت کی کیا کرے گا، دعا کرے گا. تو پھر اللہ تبارک اس کو جنت میں جانے کی اجازت دے دے گا. اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے خود کہے گا کہ جب میرے بندے اب مزید تمنائیں کر، آرزویں کر، سوالات کرتا جاؤ اور میں پورا کرتا جاؤں. چنانچہ وہ سوالات کرتا جائے گا، آرزویں کرتا جائے گا، تمنائیں کرتا جائے گا، اللہ پورا کرتا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ کہے گا بس، تو اللہ کہے گا کہ ابھی تو بہت ساری تمنائیں، آرزویں اور نعمتیں میری رہتی ہیں. پھر اللہ خود بتائے گا فلانی چیز مانگ، وہ مانگے گا، فلانی چیز مانگ، وہ مانگے گا، فلانی چیز مانگ، وہ مانگے گا، یہاں تک کہ جب وہ بالکل آخری آرزو کر دے گا تو پھر اللہ کہے گا چل میرے بندے، جو تو نے مانگا یہ بھی تیرے لیے اور اتنا اور تیرے لیے. اور حضرت ابو سعید خدری ان کی روایت میں آتا ہے کہ بندے یہ بھی تیرے لیے اور اس سے 10 گنا اور بھی تیرے لیے اس کے ساتھ، چل مزے کر. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی ہوگی اہل ایمان کے اوپر، اہل ایمان کے اوپر. اور میں کہتا ہوں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے، کتنی بڑی دولت ہے. لیکن اس کی قدر ان لوگوں کے پاس ہے جنہوں نے اس کے لیے قربانیاں دی تھی. آج ہم لوگوں کو مفت میں ایمان ملا ہے، ہمیں ایمان کی قدر نہیں ہے. اصل ایمان تو کامل ایمان ہے، کامل ایمان جس کے جنت میں درجے بہت بڑے اور جس کی وجہ سے آدمی کو ابتدائی نجات ملتی ہے ہر موقع پر، موت کے وقت پہ. اور دیکھیں یہ موت اتنی 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 کڑوی کڑوی چیز ہے جس رسول نے خود فرمایا کہ موت کی سختیوں سے پناہ مانگا کرو. علماء لکھتے ہیں کہ موت کی جو روح ہے، روح برے آدمی کی جو روح ہے، برے آدمی کی روح وہ اس سے ایسی نکلے گی جیسے کسی آدمی کے اندر کوئی کانٹے دار اور جھاڑی دار درخت کو اندر کر دے، جسم میں داخل کر دے، اور پھر وہ کانٹے دار اور جھاڑی دار درخت جو ہے نا اس سے زبردستی جسم سے نکالا جائے. تو ظاہر اندر وہ کیا کچھ کرے گا، داخل ہوتے وقت پھر نکالتے وقت ایسے ہی برے آدمی کی روح اس طرح سختی سے نکلتی ہے. وہ کامل ایمان ہے جو موت کے وقت بھی آدمی کی روح بڑی آسانی کے ساتھ نکل جاتی ہے، اور قبر جہاں تک نظر پہنچتی ہے وہاں تک کھل جاتی ہے، اور پھر وہاں اس کی راحت اور جنت کے مناظر جو اس کو دکھائے جاتے ہیں اور اس سے وہ لطف اندوز ہوتا ہے. اور پھر محشر میں اللہ کے عرش کے نیچے اس کو جگہ ملتی ہے اور مقرب لوگوں کے دسترخوان سے وہ کھانا کھاتا ہے، اور پھر اللہ کی رحمت کے مقام جنت میں پہنچ جاتا ہے. تو کامل ایمان جو ہے نا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. دنیا میں سکون اور عزت کی زندگی مل جاتی ہے. اللہ ہمیں کامل ایمان نصیب فرمائے. باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین.